نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم نے جو سلسلہ کلام شروع کیا ہے اس کا موضوع ہے لوازم و خصائص نبوت، یعنی خصوصیات نبوت. آج انشاءاللہ تعالی نبوت کا دوسرا خاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے غیبی علم، جس کو اصطلاح میں علم غیب کا نام دیا جاتا ہے. علم غیب نبوت کے تصور کا دوسرا خاصہ ہے اور دوسرا لازمہ ہے. جس طرح نبوت کسبی نہیں ہو سکتی، انسانی کوشش کے نتیجے میں نبوت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے واہب ہو، عطا ہو. تو نبوت ایک واہبی استعداد ہے. بالکل اسی طرح نبوت علم غیب کے بغیر ممکن نہیں ہے. غیبی علم یہ نبوت کا لازمہ ہے، نبوت کا خاصہ ہے، بلکہ نبوت خود علم غیب سے عبارت ہے. یعنی ایک جہت کے اعتبار سے نبوت کا معنی ہی علم غیب ہے. یعنی اس کا خاصہ اور لازمہ یہ یوں قرار پا گیا کہ نبوت کا معنی ہی علم غیب ہے. یہ لفظ نبوت اور لفظ نبی نابعن میں سے نکلا ہے. نابعن عربی زبان میں خبر دینے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ خبر دینا. اور فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے نبیٌ. نابعن سے بر وزن فعیل صفت مشبہ ہے نبیٌ، اور نبیٌ کا معنی ہے ہر وقت خبر دینے والا. تو کثرت استعمال سے یہ نبیٌ بن گیا. تو بجائے نبیٌ کہنے کے اب کثرت استعمال سے آخری حمزہ کو یہ میں مدغم کر کے یہ کو مشدد بنا دیا اور کہا جاتا ہے نبیٌ. اور نبیٌ کا معنی ہوا ہر وقت خبر دینے والا یا ہر وقت باخبر رہنے والا. ہر وقت خبر وہی دے سکتا ہے جو خود ہر وقت باخبر رہتا ہو. اور ایک شخص خود بے خبر ہو تو وہ خبر کیا دے گا؟ یعنی بے خبر خبر نہیں دے سکتا، خبر وہی دیتا ہے جو خود باخبر. تو گویا نبی کا معنی فقط مخبر ہی نہیں بلکہ ہر وقت مخبر ہونا ہے. کہ صفت مشبہ کی یہ خوبی ہے کہ اس میں صفت کا استمرار پایا جاتا ہے. مثلا جو صفت ایک فاعل میں پائی جاتی ہے اس میں ایک بار ایک صفت پائی گئی، پھر نبی پائی گئی تو تب بھی بطور فاعل بیان کیا جائے. مثلا قاتل، اگر ایک شخص نے ایک بار کسی کو قتل کیا ہو تو اسے بھی قاتل کہا جائے. اسی طرح شاہد، کوئی شخص اگر ایک بار کسی بات کا گواہ ہوا ہو تو اس کو شاہد کہا جائے. لیکن جب اسم فاعل کی بجائے اسے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ لایا جاتا ہے تو صفت مشبہ کی عربی قاعدے کی روح سے یہ خوبی ہے کہ اس میں صفت دوام کے طور پر پائی جاتی ہے، استمرار اور ہمیشگی کے طور پر پائی جاتی ہے. یعنی ضروری ہے کہ وہ صفت اس میں ہر وقت موجود رہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ صفت اس میں سے نکل جائے تو وہ صفت مشبہ نہیں ہوتی. تو نبی
چونکہ صفت مشبہ کے طور پر آیا ہے تو لہٰذا خبر دینے کا معنی اس میں ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر گھڑی پایا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے مراد کون سی خبر دینے والا ہے؟ ریڈیو بھی خبر دیتا ہے، اخبار بھی خبر دیتا ہے، ٹیلی ویژن بھی خبر دیتا ہے، اور آپ بھی ایک دوسرے کو خبر دیتے، تو کیا ہر خبر دینے والے کو نبی کہا جائے گا؟ نہیں۔ تو قرآن مجید کی روح سے اور کتاب و سنت کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر خبر دینے والا مخبر تو کہلاتا ہے لیکن نبی نہیں کہلاتا۔ نبی فقط وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، اور وہ خبر اس کے سوا اور کوئی دے نہ سکے۔ اب قرآن مجید میں فرمایا گیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ نبون کی جمع ہے انباء، اسی سے نبی بنا۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم تم پر وحی فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کی جاتی، اس وحی کو قرآن انباء الغیب قرار دے رہا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ تو گویا وحی غیب کی خبر اور غیب کا علم ہوا، اور نبی وہ ہوا جسے اللہ غیب کی خبر عطا کرے اور اس کی زبان سے لوگوں تک غیب کی خبر پہنچے۔ تو جسے اللہ غیب سے باخبر کرتا ہے اور عالم غیب کا مخبر بناتا ہے، غیب کی خبر اور اطلاع دینے والا بناتا ہے، فقط اس ہستی کو نبی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو تھا نبی کا اور نباؤن کا اور نبوت کا معنی جو میں نے زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اختصار کے ساتھ عرض کر دیا تاکہ اس کا ایک اجمالی سا تصور آپ کے ذہن میں راسخ ہو سکے کہ نبی اور نبوت علم غیب کے تصور کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی ہو ہی نہیں سکتا اطلاع علی الغیب کے بغیر، اللہ کی طرف سے اسے غیب سے باخبر اور غیب کا مخبر اگر نہ بنایا جائے تو وہ صاحب نبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ وحی الہی اور نبوت کا منصب سراسر عبارت ہے اللہ کی طرف سے علم غیب کے عطا ہونے پر۔ اب ہم اس تصور کی وضاحت ذرا یوں کرتے ہیں کہ نبوت کا خاصہ علم غیب کس طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حصول علم کے دو طریقے ودیت فرمائے اور عطا فرمائے۔ ایک صورت انسان کے علم حاصل ہونے اور علم حاصل کرنے کی بلا واسطہ ہے، یعنی اللہ پاک انسان کو کچھ علم تو اس طرح عطا کرتا ہے جو ظاہری واسطے کے بغیر ہوتا ہے، یعنی خارجی واسطے کے بغیر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک صورت علم حاصل ہونے کی انسان کے لیے اللہ نے یہ پیدا کی ہے کہ وہ کسی واسطے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ سو ایک ہوا علم بلا واسطہ اور ایک ہوا علم بالواسطہ۔ بلا واسطہ علم کس صورت میں حاصل ہوتا ہے؟ اس کے دو راستے، ایک راستہ فطرت، ایک راستہ وجدان۔ انسان کو فطرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اپنی جبلت سے جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ بغیر کسی اور ذریعے اور بغیر کسی خارجی واسطے کے، یعنی انسان کی پیدائش میں ہی اس کی جبلت اور فطرت میں کچھ علم اللہ رب العزت ودیت فرما دیتے ہیں، اور اس علم کا جو علم بالفطرت، جو فطرت و جبلت کے ذریعے ملتا ہے، اس علم کو سمجھانے والا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ وہ علم وہ بچہ کسی کتاب کے ذریعے نہیں پڑھتا، کسی مکتب و مدرسہ اور استاد کے ذریعے سے حاصل نہیں کرتا، اور کسی خارجی واسطے کی صورت میں اس تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے اندر ہی علم کا وہ سوتا موجود ہوتا ہے، علم کا وہ چشمہ موجود ہوتا ہے۔ پھر اس علم کے جتنے نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کو فطریات کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فطریات۔ وہ علم جو فطرت و جبلت سے حاصل ہو وہ کیسا ہے؟ مثلا وہ علم اللہ پرندوں کو بھی عطا کرتا ہے،
قرآن مجید میں فرمایا گیا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اسے ایک خاص قسم کی ہدایت عطا کر دی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارے رب نے ہر شے کی خلقت کی، ہر شے کو پیدا کیا، اس کو تخلیق کیا، ثم ہدی، اور تخلیق کر کے اسے ایک خاص قسم کی ہدایت یعنی علم عطا فرماتی، علم کا ایک نور عطا کرتی، اور وہ ہدایت خاص قسم کی جو جبلی اور فطری ہدایت ہے وہ جانوروں اور پرندوں کو بھی حاصل ہے، جو کسی مکتب و مدرسہ میں نہیں پڑھتے، کسی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرتے۔ ایک پرندے کا بچہ جو انڈے کے پھٹ جانے سے نکلتا ہے، اسے ابھی کسی سے کچھ سیکھنے کا اپنی زبان میں ہی صحیح، اپنے ماحول میں ہی صحیح، کسی جگہ سیکھنے سمجھنے، کسی کو دیکھنے اور اس فن کو اپنانے کا کوئی موقع نہیں ملتا، لیکن پیدا ہوتے ہی اس پرندے کے بچے کو یہ خبر کون دیتا ہے کہ دانہ سامنے ہو تو زبان کھول کے اس طرح دانے کو چگا جاتا ہے، یعنی دانہ چگنے کا علم اس پرندے کے بچے کو پیدا ہوتے ہی کون عطا کر دیتا ہے کوئی ذریعہ خارج میں؟ اس بچے کو اڑنے کے لیے یہ خبر کون دے دیتا ہے کہ اس طرح پروں کو ہلایا جاتا ہے؟ اڑنے کے لیے پروں کو حرکت دینا، کھانے کے لیے چونچ کو ہلانا، دانہ چگنا، اور ماں کی چونچ سے دانے کو لے کے منہ میں ڈالنا، پیدا ہوتے ہی بچہ اس کام کا جو آغاز کرتا ہے یہ سمجھ اسے کون دیتا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، وہی رب ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس نے پیدا ہوتے ہی اس کے اندر یہ علم رکھ دیا۔ اس اندر رکھے ہوئے علم کو علم بالفطرت کا نام دیا جاتا ہے، یہ فطری علم۔ اسی طرح مچھلی جو پیدا ہوتی انڈے دیتی ہے، اس کے بچے نکلتے ہیں، اور سمندر میں، دریا میں، تالابوں میں ابھی اس بچے نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، لیکن وہ کیا شے ہے جو اس بچے کو پانی پہ تیرنا سکھا گئی؟ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ڈوب کر کیوں نہ مر گیا؟ جس طرح آپ کوئی اور چیز پانی میں پھینک دے وہ ڈوب جاتی، اور ڈوب کر مر جاتی ہے، جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ ڈوب کر مر جاتا۔ تو ابھی تو وہ بچہ ہے، اس نے زندگی میں آنکھ کھول کر کچھ نہیں سیکھا، لیکن وہ ڈوب کر کیوں مر نہیں جاتا؟ وہ پیدا ہوتے ہی تیرنا کون سکھا گیا؟ اسے پیدا ہوتے ہی تیرنا وہی سکھا گیا جس نے اسے پیدا کیا۔ یہ علم بالفطرت جو بغیر کسی استاذ کے نصیب ہوتا، بغیر کسی خارجی ذریعے کے آتا، یعنی اس شے کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا۔ اب انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، اسے رونا کس نے سکھا دیا؟ اسے کس نے سکھا دیا رونا؟ اسے بھوک لگتی ہے تو رو کر ماں کی ممتا کو متوجہ کرتا ہے۔ اسے کس نے خبر دی کہ روؤں گا تو ماں دودھ پلائے گی؟ اور جو ہی ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے وہ چپ کر جاتا ہے۔ اس بچے کو کس نے سمجھا دیا کہ ماں کا سینہ تیرے منہ کے قریب ہو تو چپ کر جانا؟ یہ ایک فہم کی بات ہے، ایک سمجھ کی بات ہے، ایک سوجھ بوجھ کی بات ہے۔ یہ سوجھ بوجھ کون دے گیا؟ تو اس انسان کے بچے کو دودھ پینا کس نے سکھایا؟ رونا کس نے سکھایا؟ پھر دودھ کو سک کرنا، دودھ کو چوسنا، اور ایک ماں کے سینے سے منہ لگا کے دودھ کو نچوڑ کر منہ میں ڈالنا، یہ فن کس نے سکھا دیا؟ وہ پیدا ہوتے ہی جو دودھ پینا شروع کر دیتا اور اسی کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہو جاتی، کون سکھاتا؟ پھر شیر کے بچے کو درندگی کون سکھاتا؟ گدھے کا بچہ اور شیر کا بچہ دونوں پیدا ہوتے ہی جدا جدا راستوں پر چل پڑتے۔ وہ پیدا ہوتے ہی درندگی کی راہ پر چلتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی بزدلی کی راہ پر چلتا ہے۔ یہ چیزیں کون سمجھا جاتا ہے انہیں کہ تو نے یوں کرنا ہے اور تو نے یوں کرنا ہے؟ یہ سب کچھ علم بالفطرت، یعنی اللہ پاک علم کا ایک سوتا اس مخلوق کی فطرت میں پیدا کر دیتے ہیں، اور اسے اندر سے رہنمائی ملتی رہتی، اندر سے ہدایت ملتی رہتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہ وہ ہر شے کو پیدا کر کے ساتھ ہی اس کی ضرورت کی ہدایت کا سامان اسے عطا کر دیتا۔ ابھی اس نے کانوں کے ذریعے سنا کچھ نہیں ہے، آنکھوں کے ذریعے دیکھا نہیں ہے، تجربہ نہیں کیا، زبان سے کچھ چکھا نہیں، عقل سے کچھ سوچا نہیں،
بس یہ وہ علم کا مواد ہے جو پیدا ہوتے ہی ساتھ لے کر آیا ہے، یہ اس کی فطرت میں۔ قابل توجہ ہے یہ بات کہ وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ علم فقط دنیا سے حاصل ہوتا ہے اور دنیاوی ذرائع سے ملتا ہے اور حواس اور عقل سے میسر آتا ہے، تو حواس اور عقل پر ہی محض تکیہ کرنے والوں، وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے وہ کون سے حواس علم لے کر آیا؟ ابھی اس کی عقل کا چراغ دنیا میں آ کر روشن نہیں ہوا، وہ جو سوچ بوجھ لے کر آیا ہے، اگر کوئی سوچ بوجھ دینے والا نہیں تو وہ کہاں سے لے کر آتا؟ یہ رب ہے جو اس کی فطرت و خلقت میں اور اس کی جبلت میں علم کی ایک شعاع پیدا فرما دیتا۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے وجدان۔ وجدان بھی بلا واسطہ علم ہے، براہ راست علم۔ وجدان کیا ہے؟ آپ کو اپنے جسم و روح اور اندر کی کیفیات کا جو علم حاصل ہوتا ہے یہ بغیر کسی خارجی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو بھوک لگی، کوئی باہر سے آپ کو بتاتا ہے، آپ کو بھوک کا علم خود بخود ہو جاتا ہے، یہ بلا واسطہ علم ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، کوئی آپ کو بتاتا ہے بھئی تمہیں پیاس لگی ہے پانی پی لو، نہیں، پیاس ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا علم خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ کو اندر کوئی درد ہو رہی ہے، کوئی باہر سے نہیں بتاتا، آپ اس کو کہیں سے پڑھتے نہیں، خود بخود وہ درد بتا دیتی ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ تو یہ انسان کو اندر کی کیفیات، اسی طرح کمزوری ہے، اسی طرح تفکرات ہیں، رنج و الم ہے، پریشانی ہے، یہ سب انسانی زندگی کی وہ اندرونی کیفیات ہیں جنہیں باہر سے معلوم نہیں کیا جاتا، اندر سے معلوم کیا جاتا، اور پھر ان کا علم اس قدر یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ علم یاد رکھیے جو وجدان کے سوتے سے ملتا ہے وہ اتنا یقینی ہوتا ہے کہ ساری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک ایک طرف ہو جائے اور وہ آپ کو جھٹلانے لگے، ساری دنیا مل کر قسم کھا کر کہنے لگے کہ تمہیں بھوک نہیں لگی، یہ تمہیں مغالطہ ہے، ساری دنیا کہنے والی ہو لیکن آپ کسی کی بات نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں تمہاری بات مانوں یا جو اندر سے مل رہا ہے اس کی بات مانوں۔ تو وجدان جو کچھ آپ کو بتاتا ہے وہ ساری دنیا والوں کے بتانے سے بھی بہتر ہے۔ بھئی اگر 10,000 آدمی اس جمعہ کے اجتماع کے ایک پیاسے کو سارے کے سارے مل کر یہ بتائیں، وہ کہے مجھے سخت پیاس لگی ہے، اور 10,000 آدمی سارے قسم کھا کر بتانے لگے کہ تمہیں پیاس نہیں لگی، تو بتائیے تمہاری بات کو وہ سچا مانے گا یا اپنی بات کو سچا مانے گا؟ اپنی بات، حالانکہ وہ تنہا ہے، اکیلا۔ تو اکیلے کی بات کبھی 10,000 افراد پر غالب ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ 10,000 افراد بات استدلال سے کر رہے ہیں اور وہ تنہا بات دیکھ کر رہا ہے، وہ محسوس کر کے کر رہا ہے، اس کا وجدان اسے بتا رہا ہے کہ تو پیاسا۔ تو جو خبر وجدان سے ملتی ہے وہ باہر والے لوگوں کے ذرائع سے غلط ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ دو علم ہیں، اس کو وجدانیات کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وجدانیات۔ تو یہ دو علم وہ ہیں جو بغیر واسطے کے انسان کو اندر سے نصیب ہوتے ہیں، اور دو ذریعے وہ ہیں جو باہر سے راستے کے ذریعے آتے ہیں، واسطے کے ذریعے آتے ہیں، اور وہ ذرائع کیا ہیں؟ حواس اور عقل۔ پہلے دو ذریعے تھے فطرت یا جبلت اور وجدان۔ انہوں نے جو علم آپ کو عطا کیا اس کا نام آپ نے علم بلا واسطہ رکھا، اور حواس اور عقل، ان دو ذریعوں سے جو علم آپ کو ملا اس کا نام آپ نے علم بالواسطہ رکھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حواس عطا کی، آنکھیں عطا کی تاکہ آپ دیکھ سکیں، کان عطا کیے تاکہ آپ سن سکیں، زبان عطا کی کہ آپ چکھ سکیں، ناک عطا کی کہ آپ سونگھ سکیں، ہاتھ عطا کیے کہ آپ چھو سکیں۔ یہ باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ اور لامسہ، یہ جو حواس خمسہ ہے، 5 حواس ہیں، ان کے ذریعے آپ کو مواد ملتا ہے۔ آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں، اس کے رنگ کا علم ادراک کی صورت میں ملتا ہے۔ آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں، کچھ آپ کو خبر ہوتی، مس کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہے، ناک خوشبو یا بدبو سونگھتا ہے تو پتہ چلتا ہے، زبان کسی شے کو چکھتی ہے تو ذائقے کی خبر ہوتی۔ تو وہ سارا علم
جو ذائقے کی راہ سے ملا وہ علم بالواسطہ ہے، جو باصرہ کی راہ سے ملا، جو سامعہ کی راہ سے ملا، جو لامسہ اور شامہ کی راہ سے ملا وہ علم بالواسطہ، یعنی ان 5 واسطوں سے حاصل ہونے والا علم۔ اب جو علم واسطے سے ملتا ہے، اس واسطے سے اس میں غلطی ہو سکتی، اس میں غلطی ہو سکتی۔ جو علم بلا واسطہ ملتا ہے، خواہ وہ انسان کا اپنا چنا، فطرت کا جو علم ملتا ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی، وجدان سے جو علم ملتا ہے اس میں غلطی بالعموم نہیں ہوتی۔ جو علم فقط وجدان پر مشتمل ہو غلطی سے پاک ہوتا، لیکن جو علم حواس کے ذریعے آتا بے شک وہ اکثر و بیشتر صحیح ہوا کرے، لیکن اس میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی۔ مثلا آپ ذائقے سے پہچانتے ہیں کڑوے اور میٹھے کو، لیکن اگر آپ بیمار ہو جائیں اور سخت بخار ہو جائے اور مزاج میں صفرا غالب ہو جائے، وہی زبان ہے، وہی ذائقہ کی حص ہے، آپ چکھتے ہیں تو میٹھا کڑوا نظر آتا ہے۔ اب بیمار کو کھلاؤ اور صحت مند کو کھلاؤ، ایک ہی شے، ایک میٹھا کہہ رہا ہے ایک کڑوا کہہ رہا ہے، تو گویا ذائقے نے غلط اطلاع دی یا نہ دی؟ جب ذائقے میں خود خرابی آ جائے تو علم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آنکھ آپ قریب سے دیکھتے ہیں صحیح اطلاع کرتی، فاصلے سے دیکھتے ہیں مغالطے میں ڈال دیتی، اور پھر آپ دور ستاروں کو دیکھتے ہیں، یہی آنکھ بھی آپ ستاروں کو چھوٹا سا دیکھتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ 1000 ہا زمینوں سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک زمین کو 1000 ہا مرتبہ اگر بڑھاتے چلے جائیں تو اس کے حجم سے بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن یہی آنکھ دیکھتی ہے تو چھوٹا سا نقطہ لگتا ہے۔ تو گویا اس بعد نے آنکھ کے مشاہدے اور باصرہ میں نقصان پیدا کر دیا۔ ایک صحیح شامہ والا شخص سونگتا ہے تو خوشبو بیان کرتا ہے، اور مذکوم جسے زکام ہو، نزلہ ہو، وہ سونگتا ہے تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو گویا وہی حواس ہیں جو کبھی درست اطلاع دیتے ہیں، کبھی خود بگڑ جائیں تو غلط اطلاع دیتے ہیں، کبھی ماند پڑ جائیں تو غلط اطلاع دیتے ہیں، طاقتور ہو جائیں صحیح اطلاع دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حواس کے ذریعے سے جو علم ملے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اکثر درست ہوتا ہے لیکن کئی بار غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ افراد ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہیں، سب نے بات سنی، لیکن ایک کہتا ہے اس نے یہ بات کی، دوسرا کہتا ہے نہیں یار اس نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا، تیسرا کہتا ہے نہیں تم دونوں غلط کہتے ہو، اسے تو یہ کہا۔ یعنی ہر ایک نے سنا لیکن سننے میں مغالطہ ہو گیا۔ تو سامعہ نے بھی غلطی کر دی، باصرہ نے بھی غلطی کر دی، اور ہر حص نے غلطی کی۔ بے شک بالعموم درست کام کرتی، لیکن کبھی کبھی علم میں غلطی بھی کرتی۔ چنانچہ یہ پہلا ذریعہ تھا جو واسطے سے آتا ہے علم کا۔ اب واسطے سے آنے والا دوسرا ذریعہ عقل ہے، اور عقل کیا ہے کہ بے شک اس عقل کے بھی حواس ہیں، لیکن اس کا سارا انحصار حواس پر ہے۔ آنکھ دیکھے تو عقل کچھ فیصلہ کر سکتی ہے، اور آنکھ دیکھے ہی نہ تو عقل عمر بھر فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو گویا عقل کا انحصار آنکھ پر ہوا، اور آنکھ میں خرابی ممکن ہے، آنکھ میں دیکھنے میں غلطی ممکن ہے، تو عقل کا انحصار جس شے پر ہے، جب اس شے میں غلطی ممکن ہے تو عقل کے فیصلے میں بھی غلطی ممکن ہوئی۔ کان سنتے ہیں تو عقل فیصلہ کرتی، آپ کے کانوں نے آواز سنی، پردوں پر جھنجھناہٹ ہوئی، وہ آواز آپ کے دماغ کو منتقل ہوئی، دماغ کے 5 حواس جنہیں 5 فیکلٹیز آف مائنڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ دماغ ایک فیکٹری ہے، اس کے مختلف شعبے، ایک کارخانہ ہے عقل، اس کے مختلف شعبے مل کر کام کر رہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کارخانہ عقل کے شعبے مل کر کام کرتے ہیں۔ جب کانوں میں آواز جاتی ہے، آواز کارخانہ عقل میں منتقل ہوتی ہے، تو ہر شعبہ اپنا اپنا کام کرتا ہے، اور 5 شعبے مل کر مدد دیتے ہیں عقل کو کہ وہ آواز کا مفہوم سمجھ سکے۔ 5 شعبے مل کر اس نتیجے پر عقل کو پہنچاتے ہیں کہ کہنے والے نے کیا کہا۔ اگر ایک شعبہ بھی عقل کے کارخانے کا کام نہ کر رہا ہو اور بقیہ 4 شعبے کام کر رہے ہوں تو کان سنیں گے لیکن عقل سمجھنے سے قاصر ہوگی، آنکھ دیکھے گی لیکن عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہوگی،
زبان چکھے گی لیکن عقل بولنے سے قاصر ہوگی، ہاتھ چھوئیں گے لیکن عقل خاموش ہوگی، کیونکہ عقل کا سارا انحصار یا تو آپ کے حواس پر ہے یا وجدان سے جو کچھ آپ کو معلوم ہوا عقل اس کو ڈیولپ کرتی ہے، یا آپ کو فطرت نے جو کچھ بتایا عقل اس کو ڈیولپ کرتی ہے، فروغ دیتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس میں ایک نظم پیدا کرتی ہے، ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ تو وہ خام مواد جو آپ کو فطری سے ذریعہ سے ملا، وجدانی ذریعہ سے ملا، حواس کے ذریعہ سے ملا، اس میں جب نظم پیدا ہو جائے عقل کے کارخانے میں تو اس منظم ادراک کو علم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عقل میں علم آ گیا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ عقل کا انحصار سارا کا سارا یا تو حواس پر ہے اور دیگر ذرائع سے جو حاصل کرتی ہے اس میں جو اضافہ کرتی ہے وہ اضافہ بھی حواس کی مدد سے کرتی ہے۔ جو کچھ عقل نے دیکھا ہو، تجربہ کیا ہو، مشاہدہ کیا ہو اور مشاہدے سے اس کے علم میں آیا ہو، اسی کے ذریعے بقیہ معاملات کو عقل سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو دوستو، ساری اس کائنات میں جان لیجئے کہ سب حقیقتیں وہ نہیں ہیں کہ جنہیں آپ کی آنکھ نے دیکھا، کئی حقیقتیں وہ بھی ہیں جنہیں آج تک کسی کی آنکھ دیکھ نہ سکی، کئی حقیقتیں وہ ہیں جنہیں کان سن نہ سکے، کئی حقیقتیں وہ ہیں جنہیں زبان چکھ نہیں سکتی، کئی حقیقتیں وہ ہیں جنہیں ذائقہ سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، جنہیں ہاتھ چھو نہیں سکتے، مگر وہ حقیقتیں، اور قرآن ان کو حقیقتیں بیان کرتا۔ فرشتے وہ وجود ہیں جنہیں آج تک آنکھ نے نہیں دیکھا، جنت و دوزخ وہ وجود اور حقیقت ہے جسے آنکھ نے نہیں دیکھا، ورائے آسماں کیا ہے آنکھ نے نہیں دیکھا، موت کے بعد قبر میں کیا ہے آنکھ نے نہیں دیکھا، قیامت کے دن اٹھ کر کیا ہوگا آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، زبان نے نہیں چکھا، ناک نے نہیں سونگا۔ تو کئی حقیقتیں ایسی کہ جن کا علم انسان کو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ علم جو آپ کو فطرت کے ذریعے ملے وہ بھی علم غیب نہیں ہے، جو علم آپ کو وجدان کے ذریعے ملے وہ بھی علم غیب نہیں ہے، وہ علم جو آپ کو حواس کے ذریعے ملے دیکھنے سننے سونگنے سے وہ بھی علم غیب نہیں ہے، وہ علم جو آپ کو عقل و خیرت کے ذریعے ملے، استدلال سے ملے، سوچ وچار سے ملے، استخراج استنباط سے ملے، جو علم عقل دے وہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو پھر علم غیب کیا ہوا؟ علم غیب وہ حقیقتوں کا علم کہ جنہیں تو حواس کے ذریعے بھی نہ جانا، عقل کے ذریعے بھی نہ جانا، آپ کا کشف و وجدان اور آپ کی فطرت یہ بھی آپ کو بتا نہ سکے، اور ان حقیقتوں کا علم ان تمام ذرائع کے بغیر اگر کسی کو مل جائے تو اس علم کو علم غیب کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ علم جو آپ کو حواس کے ذریعے بھی نہ ملا ہو، عقل کے ذریعے بھی نہ ملا ہو، کشف کے ذریعے بھی نہ ملا ہو، وجدان کے ذریعے بھی نہ ملا ہو، فطرت و جبلت کے ذریعے بھی نہ ملا ہو، اور ہو حقیقتوں کا علم اور مل جائے، اس علم کو جو بغیر ان آلات کے ملے اسی کو علم غیب کا نام دیا جاتا ہے۔ جو علم آپ کتاب سے نہ پڑھیں وہ علم غیب ہے، جو کتاب سے پڑھ کر معلوم ہوا بے شک تھا وہ مخفی شے کا علم، شے وہ مخفی تھی، شے وہ اوجھل تھی، لیکن چونکہ آپ نے کتاب سے پڑھ کر لیا وہ آپ کا علم علم غیب نہ رہا، کسی بندے سے سن کر لیا آپ کا علم علم غیب نہ رہا، آنکھ سے دیکھ کر ملا آپ کا علم علم غیب نہ ملا۔ علم غیب تب ہوگا کہ جہاں عقل بھی جواب دے جائے، حواس بھی جواب دے جائے، کشف و وجدان بھی جواب دے جائے، فطرت و جبلت بھی جواب دے جائے، اور انسان کی ساری خلقی طبی نفسی روحی اور جسدی استعدادیں جہاں جواب دے جائیں اور علم نصیب ہو جائے تو اس علم کو علم غیب کہا جاتا ہے، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ غیب کا معنی ہوا وہ شے جو حواس سے پوشیدہ ہو، وہ شے جو حواس کے ذریعے سے پوشیدہ ہو، جو عقل سے پوشیدہ ہو، جو کشف سے پوشیدہ ہو، جو فطرت سے پوشیدہ ہو، جو جبلت سے پوشیدہ ہو، جو وجدان سے پوشیدہ ہو، اور وہ شے ہو جو عقل کو نظر نہ آئے، حواس کو دکھائی نہ دے، اس شے کو غیب کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ممکن ہے اسے حواس سے جانا جا سکتا ہو، حواس سے ممکن ہے اسے جانا جا سکتا ہو، لیکن فی الواقعہ آپ حواس کے ذریعے نہ جان رہے ہو تو آپ کے لیے علم غیب ہو گیا۔
اسے عقل کے ذریعے ممکن ہے جانا جا سکے، لیکن جب آپ نے جانا عقل کے ذریعے سے نہ جانا، خود بخود جان گئے، وہ آپ کے لیے علم غیب ہے۔ تو علم غیب اس حقیقت کے علم کو کہا جائے گا جس کا حصول نہ حواس کے ذریعے ہوا ہو، نہ عقل کے ذریعے ہوا ہو، نہ کشف و وجدان کے ذریعے ہوا ہو، نہ فطرت و جبلت کے ذریعے ہوا ہو۔ جب اتنی بات طے ہو گئی، اب آئیے ہم قرآن مجید سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید علم غیب کی کتنی قسمیں بیان کرتا ہے، کون کون سے علوم کو قرآن علم غیب کہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں 4 اشیاء کو، 4 قسم کی چیزوں کو غیب کہا گیا۔ کتنی قسم کی چیزوں کو؟ 4۔ وہ واقعات جو ماضی میں گزر چکے اور اس وقت آپ کے سامنے نہیں، نہ کتاب کی صورت میں، نہ مشاہدے کی صورت میں، نہ خبر سننے کی صورت میں، یعنی اب ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن ماضی میں گزر چکے، جب گزرے اس وقت لوگوں نے دیکھا، یعنی جب وہ واقعہ ہو رہا تھا صاف ظاہر ہے لوگ اس وقت موجود تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن اب آپ نے جانا، اس وقت جانا جب اب ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا، تو ماضی کے واقعات کا علم اس طرح ہو گیا، یہ علم غیب ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ نوح میں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ خبریں، یہ واقعات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ماضی میں بیت چکے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تیرتی رہی اور جودی پہاڑ پر جا کے رکی، جو ان کے اور ان کے بیٹے کے مابین جو کچھ واقعہ ہوا، جو ابراہیم کا آگ میں جانا، یہ اس وقت کے لوگوں نے تو دیکھا، لیکن محبوب تو اس وقت نہ تھا، اب جو بغیر دیکھے تجھے معلوم ہو گیا، یہ علم غیب ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی یوسف کو لے جا کر گرا رہے تھے، محبوب واقعہ تو ہوا، لیکن تجھے کسی نے پڑھ کر تو نہیں سنایا، تو نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، تو نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ سورۃ مریم میں آتا ہے اسی طرح، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ تو ماضی میں جو کچھ بھی تھا اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے، یا قرآن میں نہیں تو حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو چونکہ آقا دو جہاں امی تھے، آپ نے کسی استاد سے کچھ نہ پڑھا تھا، کسی مکتب میں نہ گئے تھے، کسی شیخ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہ کیے تھے، قرآن گواہ ہے میرے محبوب، اس قرآن کے اترنے سے پہلے تو نے کسی کتاب کا ایک ورق تک نہ پڑھا تھا۔ اس قرآن سے پہلے محبوب تم نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ تو قرآن سے پہلے تو آقا دو جہاں سے لکھنا پڑھنا ثابت نہیں، کسی کی خدمت میں زانوِ تلمس طے کرنا ثابت نہیں، کسی کتاب سے علم حاصل کرنا ثابت نہیں، واقعہ گزر چکا صدیاں ہزاروں سال پہلے، اسے دیکھنا ثابت نہیں۔ جب علم کے سارے ذرائع بند ہو گئے، حواس کے ذریعے بند ہو گئے، مشاہدات بند ہو گئے، عقل کے استدلال بند ہو گئے، اور محبوب کو پتہ چل گیا کہ کیا کیا ہوتا رہا، فرمایا محبوب یہی تو غیب ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہی غیب ہے۔ تو یہ علم کس نے دیا؟ حضور کو حواس نے نہ دیا، عقل نے نہ دیا، استدلال و استنباط نے نہ دیا، کشف و وجدان نے نہ دیا، جبلت و فطرت نے نہ دیا۔ یہ علم جو غیب ٹھہرا کس نے دیا؟ یہ عالم الغیب نے دیا، یہ اللہ نے دیا۔ بس وہ علم جو نبی کا کسی اور ذریعے سے نہ آئے، فقط اللہ کے ذریعے آئے، اسی علم کو علم غیب کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی علم غیب کے مل جانے کو نبوت کہتے ہیں، اسی کو نبوت کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی روح سے علم غیب کی پہلی قسم ہو گئی ماضی کے وہ واقعات جو کسی اور ظاہری ذریعے سے میسر نہ آئے اور اللہ کی طرف سے علم نصیب ہو جائے۔ دوسری قسم مستقبل کے واقعات جو آج رونما نہیں ہوئے، 100 سال بعد ہوں گے، 1000 سال بعد ہوں گے، بلکہ یوں کہیے کہ کل آپ کے ہاتھوں سے کیا ہوگا یہ آپ کے لیے آج غیب ہے۔ یعنی کل جب واقعہ ہوگا آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کل وہ غیب نہ رہے گا، لیکن آج اگر آپ جان لیں کہ کل کیا ہوگا تو یہی غیب ہے۔ تو دوسری قسم یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس، انما علمها عند اللہ،
قیامت کا علم اللہ کے پاس، یہ علم غیب ہے کہ قیامت مستقبل میں آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے ہے، یہاں اس سے مراد مستقبل کا غیب ہے۔ فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص کوئی جان نہیں سکتی کہ کل وہ کیا کرے گی۔ کل کون شخص اپنی گاڑی کے نیچے کسی کو مار ڈالے معاذ اللہ، آج کس کو کیا خبر ہے؟ کس کے ہاتھوں کل خدا نہ خواستہ کیا گناہ سرزد ہو جائے، آج کسی کو کیا خبر ہے؟ کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر واقع ہوگی۔ یہ مستقبل کا غیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستقبل کا غیب ہے۔ تو وہ واقعہ جو مستقبل میں ہونے والا ہو، اسے بغیر کسی ظاہری ذریعے کے انسان کو اللہ پہلے علم دے دے، تو یہ علم غیب کی دوسری قسم۔ آپ سمجھ گئے قرآن مجید سے؟ اس کے بعد تیسری قسم سمجھ لیجیے۔ علم غیب کی تیسری قسم ہے، پہلا تھا ماضی، دوسرا مستقبل، اور تیسرا حال، یعنی موجود اور حال سے متعلق علم بھی علم غیب ہو سکتا۔ یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ حال میں ہے، وہ زمانہ ہے حال میں ہے، نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، وہ موجود ہے لیکن آپ نہیں جانتے، ننگی آنکھ سے نہیں جانتے۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اور آج سائنسدان اور ڈاکٹر اپنے علم کو فروغ دے کر یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ 2-3 ہفتے کے بعد ڈاکٹر جان لیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اور لوگوں کے ذہنوں میں خلفشار پیدا ہو گیا کہ قرآن نے تو کہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اور آج ڈاکٹر جان رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اپاہج ہے یا مفلوج ہے، کیا ہے، سب کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ قرآن کا کہنا غلط ہو گیا؟ سنیے، یہ غلط قرآن کا کہنا نہ ہوا، ان لوگوں کا کہنا غلط ہوا جنہوں نے قرآن کی طرف غلط بات منسوب کر دی تھی۔ قرآن نے کہیں کہا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ قرآن تو فقط یہ کہہ رہا ہے یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے۔ اس نے تو اپنے جاننے کی بات کی ہے، یہ کب کہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے؟ یہ کب کہا قرآن نے کہ کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے؟ سنیے، اس سورہ لقمان کی آیت کو دیکھیے، جو کوئی نہیں جانتا تھا اس کے لیے قرآن نے کہا ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا۔ قرآن نے جو کہہ دیا کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی مائی کا لال کسی ذریعے سے بتا نہیں سکتا کہ کہاں موت واقع ہوگی۔ جس کی نفی کر دی وہ نفی ہے۔ ہمارے دوست شیخ ظفر اقبال حافظ امین الدین صاحب کے عزیز اپنی پوری فیملی کے ساتھ امریکہ گئے عمرے کے بعد، اور سان فرانسسکو جاتے ہوئے سمندر کے کنارے سے گزرے، ڈرائیو کر رہے تھے سی بیچ پر، ایک چٹان کے قریب رکے، خوبصورت نظارہ دیکھا، خیال آیا کہ فوٹو بنا لیں۔ شوہر، بیوی، بچہ، بچی چاروں کھڑے ہو کر فوٹو بنا رہے، سمندر کی لہر آئی چاروں کو لے گئی اور سب لقمہ اجل بن گئے۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، انہوں نے کبھی وہم بھی نہ کیا ہوگا، خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا کہ کہاں موت واقع ہوگی، کہاں لاہور سے چلے عمرہ کر کے کہاں جا کے موت واقع ہوگی۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہاں موت واقع ہوگی، کوئی شخص خود نہیں جانتا۔ بات اٹل ہے کوئی سائنسدان جو دعویٰ کر سکے کہ ہمیں اس آلے سے پتہ چل گیا کہ موت کہاں واقع ہوگی؟ نہیں، جو قرآن نے کہہ دی وہ اٹل۔ قرآن نے کہا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا۔ سائنس کا آج تک کوئی علم ایسا نہیں نکلا جو یہ بتا سکے آپ کو کہ کل آپ کیا کریں گے۔ ظنیات کی باتیں ہو سکتی ہیں، اٹکل پچو کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یقینی علم کوئی نہیں دے سکتا۔ تو جس کی نفی کی اس کی آج بھی نفی ہے، لیکن ماں کے پیٹ کی نسبت تو قرآن نے کہا ہی نہیں کہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جس کی نفی تھی اس کے لیے کہا ما تدری نفس، کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ سمجھنا کہ قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، سن لیجئے یہ غلط ہے۔ قرآن نے ہرگز نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، قرآن نے تو فقط کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش نازل فرمانے والا ہے۔
اللہ بارش نازل فرمانے والا ہے۔ علم کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں، قرآن نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اور قرآن نے کہا یعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو یہ علم غیب ہے، اور غیب کا مفہوم میں بتا چکا۔ یہ مغالطہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب غیب کا معنی آپ کو نہ آتا، اور علم غیب کے مفہوم میں مغالطہ، پھر قرآن کے سمجھنے میں بھی مغالطے ہوں گے۔ اگر آپ تصور اور اصطلاح کو سمجھ لیں تو مغالطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اسے اگر آلات کے ذریعے جانا جائے، مشینوں کے ذریعے جانا جائے، سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جانا جائے، تو پھر تو آپ نے ایک ذریعے کے ذریعے جان لیا۔ یہ علم ہوا، علم غیب نہ ہوا۔ لیکن آلات کے بغیر کوئی دیکھ کر بتا دے کہ بچہ ہے، اس علم کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو بغیر آلات کے جاننا علم غیب ہے، آلات کے ذریعے جاننا فقط علم ہے، کیونکہ وہ تو ذریعے سے معلوم ہو گیا۔ اور علم غیب کی تعریف یہ ہے وہ علم جو ذریعے سے بے شک جانا جا سکے، لیکن بغیر ذریعے کے جانا جائے، بغیر آلات کے جانا جائے، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر جب آلات سے دیکھ کر بتاتا ہے تو وہ فقط علم ہے، وہ حق ہے۔ اور جب اللہ کا نبی اپنی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کو گزرتے دیکھ کر اللہ کا نبی بتاتا ہے چچی آپ کے پیٹ میں بیٹا عباس ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، تو وہ علم غیب ہے۔ ڈاکٹر آلات سے دیکھتا ہے تو علم ہے، نبی بغیر آلے کے دیکھ کر بتاتا ہے تو علم غیب ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو بیٹا ہے اس کا نام عبداللہ بن عباس، اس کی نسل میں یہ ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حال کا علم بھی علم غیب ہوتا ہے بغیر آلات کے۔ یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ اس وقت موجود ہے، اس وقت موجود ہے لیکن غیب ہے۔ تو اس کو بغیر آلے سے جاننا علم غیب ہے۔ اور اگر کل کو سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ وہ آسمانوں کو بھی عبور کر جائے، آسمان دنیا سے آگے نکل جائے اور آسمانی کائنات میں چلی جائے اور دیکھ کر بتا دے تو وہ علم ہوگا، علم غیب نہ ہوگا۔ یہ تصور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ آسمان کسی پتھر اور لوہے کی چیز نہیں ہے، وہ دھوئیں سے بنے ہوئے، ان کے آر پار جایا جا سکتا ہے۔ سمجھ لیجئے قرآن و سنت آسمان کے آر پار جانے کی منع نہیں کرتا۔ جس طرح یار لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب دعویٰ ہوا کہ اپالو 11 چاند پر پہنچ گیا تو لوگوں نے فتویٰ لگا دیا معاذ اللہ یہ کفر ہے، چاند پر کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی چاند اسی طرح کی مخلوق ہے جس طرح زمین، تو جب زمین پر آپ پہنچ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو چاند پر جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی فضا میں ہے، یہ بھی فضا میں ہے، تو یہ تو فضائی مخلوقات ہیں۔ ارے فضاؤں سے اوپر آسمانوں کی آر پار جانا بھی ممکن ہے۔ شریعت کے تصور کو جہالت کے پیمانوں سے مت پرکھو، شریعت کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو، سنت سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اصل مصادر سے سمجھا جائے تو شریعت اور قرآن و سنت سے بہتر سائنسی علم کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم عرض کر رہا تھا کوئی یہاں بیٹھ کر بتا دے کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے یہ علم غیب ہوگا، اور کوئی وہاں جا کر دیکھ کر بتا دے تو وہ فقط علم ہوگا۔ تو یہ تیسری قسم ہو گئی۔ اور جو فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ آسمانوں میں کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو غیب کا معنی یہ نہیں ہوتا جسے کوئی نہ جانے، غیب اس علم کو کہتے ہیں کہ جو بغیر ذریعے سے کوئی جان لے، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ تو وہ علم آپ کو زمین پر نہیں، آسمان پر فرشتوں کو ہے۔ تو یہاں والوں کے لیے وہ علم علم غیب ہوگا، وہاں رہنے والوں کے لیے وہ علم علم شہادت ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا، یعنی جو آپ کی نظر سے اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو ایک شے جو آپ کے لیے غیب ہے دوسرے کے لیے حاضر ہوگی، اور جو اس کے لیے غیب ہے آپ کے لیے حاضر ہوگی۔ وہ لوگ جو اس دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ اس دیوار کے اس طرف والوں کے لیے غیب ہے اور ادھر والوں کے لیے حاضر ہیں، اور ادھر والے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے لیے حاضر ہیں، باہر والوں کے لیے غیب ہے۔ تو غیب ایک اضافی اصطلاح ہے، جو ایک کے لیے حاضر ہے دوسرے کے لیے غیب ہے۔ اس تصور کے مغالطے کو دور کر دیا جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں تھی علم غیب کی قرآن کی روح سے۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے غیب حقیقی۔
پہلی تینوں قسمیں غیب اضافی تھی. تینوں قسمیں کیا تھی؟ اضافی غیب، ریلیٹو. اضافی غیب سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے غیب ہو اور دوسرے کے لیے شہادت یعنی حاضر ہو. بھئی جو کمرے کے اندر ہیں ان کے لیے تو کوئی چیز کمرے والی غیب نہیں ہے، حاضر ہے شہادت. اور جو کمرے سے باہر ہیں ان کے لیے کمرے کے اندر پڑی ہوئی چیزیں غیب. تو آپ نے دیکھا بیک وقت ایک چیز کسی کے لیے غیب ہو گئی، کسی کے لیے حاضر ہو گئی. تو وہ شے جو کسی کے لیے غیب ہو اور دوسرے کے لیے حاضر ہو اس کو اضافی غیب کہا جاتا. تو یہ تینوں اضافی غیب ٹھہرے. اور چوتھی قسم حقیقی غیب کی. حقیقی غیب کون ہے؟ اللہ ہے. حقیقی غیب اللہ. حقیقی غیب جنت و دوزخ، حقیقی غیب ملائکہ، حقیقی غیب حیات بعد الموت، حقیقی غیب قیامت کا دن ہے اور جنت و دوزخ کے احوال ہے اور عالم برزخ اور عالم عقبہ ہے اور عالم آخرت. یہ سب کچھ حقیقی غیب ہے. اس لیے کہ وہ ہر کسی کے لیے غیب، وہ ہر کسی کے لیے غیب. قیامت کے بعد آخرت کے دن میں اللہ کی ذات و صفات یہ ہر ایک کے لیے غیب. اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے. اس غیب سے مراد اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا. تو قرآن مجید نے غیب کی 4 قسمیں بیان کی. 3 قسمیں ہوئی اضافی غیب کی، چوتھی قسم ہوئی حقیقی غیب کی. اب جان لو کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ اس عالم شہادت میں رہنے والوں کو غیب حقیقی کی خبر دے. نبی اللہ کی خبر دیتا ہے، نبی قیامت کی خبر دیتا ہے، نبی فرشتوں کی خبر دیتا ہے، نبی حیات بعد الموت کی خبر دیتا ہے، نبی عالم عقبہ کی خبر دیتا ہے، نبی عالم آخرت کی خبر دیتا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے. تو غیب پر ایمان کس طرح لائے؟ جب اللہ کو آپ نے دیکھا نہ تھا مان کس طرح لیا؟ جب قیامت کو آپ نے دیکھا نہیں، جانا نہیں، سنا نہیں تو مان کس طرح گئے؟ کہ ماننا تو جاننے کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. ماننا جاننے کے بغیر تو ممکن نہیں. تو کس نے بتا دیا؟ آپ کی آنکھیں جواب نہ دے سکی کہ اللہ ہے یا نہیں، آپ کے کان بتا نہ سکے، آپ کی ذائقہ شامہ لمسہ خاموش رہ گئی، آپ کا کشف خاموش رہ گیا، وجدان خاموش رہ گیا، فطرت و جبلت یقینی علم عطا نہ کر سکی، استدلال خاموش رہ گیا. علم کے سارے ذرائع، معرفت کے سارے راستے جب بند ہو گئے، آپ کی نگاہ اٹھی اور اللہ کا نبی کھڑا فرما رہا تھا کہ لوگوں تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ ہے، قیامت ہے، جنت و دوزخ ہے، حیات بعد الموت ہے. تو نبی نے عالم غیب کی خبر دی. آپ نے نبی کی زبان سے سن کر اس غیب پر ایمان کو قبول کر لیا. تو جب اللہ کا نبی حقیقی غیب کی خبر دیتا ہے تو اضافی غیب کی خبر تو معمولی بات رہ گئی. جب اللہ کا نبی حقیقی غیب بتا رہا ہے تو اضافی غیب تو معمولی بات رہ گئی. سو نبی وہ ہے جسے اللہ کی طرف سے حقیقی غیب عطا کیا جائے، اضافی غیب عطا کیا جائے. سو اللہ کا نبی اللہ کے عطا کردہ علم سے حقیقی غیب بھی بتاتا ہے، اضافی غیب بھی بتاتا ہے، غیبی علوم کے سمندر بہاتا ہے اور خزانے لٹاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وما ہوا علی الغیب بدنین. تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ نبی کتنا غیب بتاتا ہے اور کتنا نہیں بتاتا، تو جان لو کہ یہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ اتنا غیب بتاتا ہے جو چاہو پوچھو، یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. اور نبی کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ اسے مطلع علی الغیب کرتا ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی شخص کو غالب نہیں کرتا، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے چن لیتا، رسولوں کو عطا کر دیتا. دوسرے مقام پر فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگوں تمہیں اپنے غیب پر مطلع کیا کرے، یہ اس کا غیب ہے، وہ ہر کس و ناکس کو نہیں بتایا کرتا، لیکن کیا کرتا ہے ولکن اللہ
یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غیب عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی شان ہے عالم الغیب، اللہ کی شان کیا ہے؟ عالم الغیب، اور اس کا نبی کیا ہوتا ہے؟ مطلع علی الغیب۔ نبی کو عالم الغیب نہیں کہتے، عالم الغیب فقط اللہ کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ذاتی طور پر جانتا ہے، اور نبی ذاتی طور پر نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے جانتا ہے، اللہ کی اطلاع سے جانتا ہے، اللہ کے اعلان سے جانتا ہے، اللہ کی عطا سے جانتا ہے، اللہ کی وہب اور اس کی دین سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کو کہیں گے تو عالم الغیب کہیں گے، اور نبی کی بات ہوگی تو کہیں گے مطلع علی الغیب۔ اللہ جاننے والا ہے غیب کا، اور نبی غیب پر مطلع ہونے والا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں بتاتا، وہ خود جانتا ہے، نبی کو خدا بتاتا ہے، خود نہیں جانتا۔ اس لیے نبی منصب نبوت کے اعتبار سے اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ علم غیب پر مطلع کیا جائے۔ حاضرین محترم، یہ خاصہ نبوت کا دوسرا پہلو تھا، یہ مضمون ابھی جاری ہے، آئندہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔